بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنس کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنس دانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو بات معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی ترتیب کرتا ہے، عرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادت میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل ایمان سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں محض استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑنی پڑے، اللہ تبارک و تعالی اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، اس سے وقت فجر کی تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات، فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن اور حدیث اور اسلامی لیکچرر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کا
कुर्रे अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और उसकी तमाम तर नियामतें, खजाने, दौलत और सरवत और हुकूमत और सल्तनत मुराद है। सोचिए, जो फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नियामतें और खजाने उसके सामने मानिंद और फटे पड़े फीके पर मांद और फीके पर जाते हैं, तो फिर फजर की नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वह अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उससे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा, और जो इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहिली और कोताही इंतहाई को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाजों के मुकाबला में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में खवातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज्र, नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती और बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पसे मंजर में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती उसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिस्क की तकसीम और फरावानी और रिस्क और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिस्क तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिस्क लेकर जमीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिस्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है, और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता उसका रिस्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज्क अता कर दिया जाता है। दरवाजा बंद हो जाने से मुराद यह है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत व कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज्क से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फजर खुसूसन और दिगर नमाजों को उमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर व बरकत के लिए कुरान खानी, लोहे कुरानी के तावीज आवेजा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हालांकि हमें ये मालूम नहीं है कि बिलाशुबा उन तमाम कामों में बरकत का उन्सुर मौजूद है, लेकिन कुरान खानी, लोहे कुरानी के नक्श घर में आवेजा करने से खैर और बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर और बरकत के सोते नमाज से ही फूटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों और बरकतों और रिस्क की दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ये अमल भी अहम है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फजर की अदायगी से ही मशरूत है, इसलिए कि खैर व बरकत का आगाज नमाज फजर की अदायगी से ही
ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت رہتی ہے۔ وہ رات کو سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سوتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینی کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے وقت قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے
کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے۔ ان کو چاہیے کہ خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ آپ اس سے خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی اہمیت فضیلت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی اور کاہلی کا باعث ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام کام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔